اس کی خدمات لیں تاکہ ان کی رقم ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ جب ریفیوزل ہوتا ہے تو ان کی امیگریشن ہسٹری میں بھی جاتا ہے. تیسری یہ چیز کہ ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. اور یہ 2024 میں ابھی تک بھی جو تعداد ہے وہ نیچے نہیں آ رہی. بہت ساری تعداد میں لوگ ریفیوز ہو رہے ہیں, ان کے ویزا ریفیوز ہو رہے ہیں. بلکہ اس حوالے سے پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ برٹش جو امبیسی ہے ان سے بات کریں, کوئی اس قسم کا کوئی گائیڈنس ایشو کی جائے پاکستانیوں کے لیے جو ویزا اپلائی کرتے ہیں, تاکہ ان کی رقوم ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ پاکستان ایک اور جگہ پہ بھی وکٹم بنا ہے کہ جو یورپین یونین ہے اس میں تقریباً 3 ملین یوروز کے ویزاز ریفیوز ہوئے ہیں پاکستانیوں کے. مینس ہر طرف سے پاکستانیوں کو ہی ایک قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا کہہ لیں کہ وہ ریفیوزل کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آگاہی ہونی چاہیے, دوسرا جو بھی لائرز, جو بھی ایجنٹس وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو لوگ جب ان کو انگیج کرتے ہیں تو چیک کر لیں کہ وہ سفیشینٹ انف ان کے پاس نالج ہے ان کی اپلیکیشن کو پروسیڈ کرنے کے لیے یا نہیں. برسٹر صاحب, ورک پرمٹ پہ بہت زیادہ لوگ برطانیہ آ گئے, بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور مزید لوگوں کو ورک پرمٹ کا جائزہ دیا جا رہا ہے, جبکہ یہاں پہ وہ کمپنیاں بند ہو چکی ہیں جو ورک پرمٹ کے لیے لوگوں کو ویزاز دے رہی ہیں. اس کے لیے حکومت برطانیہ یا حکومت پاکستان کوئی ٹھوس اقدامات کرے گی؟ کیونکہ بہت لوگ غریب اپنے زمینیں بیچتے ہیں, مکان بیچتے ہیں, بڑا سفر کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ان کا بہت برا حال ہے, پرسان حال کوئی نہیں ہے. جی, اس میں سب سے زیادہ جو لوگ آئے کیئر ہوم ویزا پہ آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی باقی کمپنیز پہ آئے ہیں. اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں نہیں ہیں. جب وہ لوگ آتے ہیں تو کمپنیوں کے جو مالک ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ان کو نہیں ملتے, ان کو جاب نہیں دیتے, یا کمپنیوں کی سکت اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو افورڈ کر سکیں. الٹیمیٹلی وہ جو آنرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں اس کمپنی کو بند کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم میں ہیں, خوار ہوتے ہیں, ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ 20-30 لاکھ روپے لگا کے یہاں پہ آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ کوئی بھی شخص یہاں پہ ویزا اپلائی کرتا ہے تو وہ جو ڈریم لینڈ کا کانسیپٹ ہے اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے, اپنی پوری اس میں تسلی کر لینی چاہیے. کمپنیز ہاؤس پہ جا کے اس کمپنی کے سارے اسٹیٹکس چیک کر لینی چاہیے کہ اس کمپنی کی پچھلی جو اکاؤنٹس رپورٹس ہیں وہ کیسی ہیں, اس کی جو اسٹرینتھ ہے فائنینشیل وہ کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں تسلی کرنے کے بعد آنا چاہیے. وہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویزا مل جائے گا تو یہاں پہ آ کے پرابلم سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ ملک تو اوبیسلی پہلے ہی فائنینشیل ڈپریشن میں سے گزر رہا ہے, تو یہاں پہ آ کے مسائل کو آپ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ اتنے خوشگوار حالات نہیں. اسٹوڈنٹس بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں برسٹر صاحب, ان کو یہاں پہ جابز نہیں ہیں, اور یہاں پہ بہت زیادہ ایسے ایشوز سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو کام کروایا جاتا ہے, پیسے نہیں دیے جاتے. کچھ اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں لیکن وہ جو نیشنل لمٹ ہے ویجز کی وہ ان کو نہیں ملتی. تو جو پاکستان سے ابھی آ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جابس کا تو بڑا مشکل صورتحال چل رہی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے وہ کمائیں گے جس سے اپنی فیسز بھی دے دیں گے اور اپنا جو گزر اوقات ہے اس کو بھی کر لیں گے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, دونوں چیزیں آپ اس میں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. میرا اسٹوڈنٹس کے لیے مشورہ ہے کہ جب آئیں ایٹ لیسٹ اپنی ٹیوشن فیس یہاں پہ لے آئیں پاکستان سے, باقی آپ ارننگ کر کے بھی اپنا گزر اوقات کر سکتے ہیں. باقی یہاں پہ جو جابس ہیں اس کا جو یہاں پہ لوکلز ہیں, برٹش نیشنلز ہیں, ان کو نہیں ملتی اس لیول کی جابس. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو اوبیسلی ایک مسائل ہیں, بٹ اسی مسائل میں سروائیو کر کے لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. سبھی نے سروائیو کیا ہے یہاں پہ. فیوچر میں کوئی بہتری آئے گی؟ فیوچر میں اگلی حکومت آ رہی ہے 4 جولائی کے بعد. میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت جیتے گی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اکانومی کو ریوائیو کرنا, فائنانشیل سچویشن کو بہتر کرنا, اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ان کو کرنا پڑے گا یہاں پہ سچویشن کو بہتر. تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہوں. اچھا بیرسٹر صاحب, پاکستان کی سچویشن کو پاکستان میں جو برٹش ہائی کمیشن ہے وہ سمجھتا ہے, اسی وجہ سے وہ تھرڈ پارٹی سپورٹ کو مانتے ہیں. مطلب اگر فرض کریں کوئی مدر آ رہی ہیں, ان کا کوئی بیٹا پاکستان میں ارننگ کر رہا ہے, تو اپنی کوئی پے سلپس لگا سکتا ہے, یا بزنس کے ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں, یا بینک اسٹیٹمنٹس لگا سکتے ہیں پروو کرنے کے لیے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی مدر کو وزٹ کے لیے. وہاں پہ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے, جو انڈر دی بینر ہوم آفس سب سے زیادہ ریفیوزل کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ جی آپ نے اپنی جو فیملی ٹائز نہیں دکھائیں. اس میں کرنا تو یہ چاہیے کہ جو وہاں پہ شناختی کارڈ کا محکمہ ہے وہاں سے وہ پوری فیملی کی جو ہسٹری فیملی ٹری ہے اس کو نکال کے ساتھ لگا دیا جائے, یا کوئی ایسی چیز لگائی جائے جو پروو کرے کہ ان کی فیملی ٹائز ہیں, ان کے رشتہ دار, بہن بھائی, ماں باپ, یا باقی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور جو شخص وزٹ کرنے جا رہا ہے وہ آئے گا. یہ بڑا ایزی ہوتا ہے جو برٹش ہائی کمیشن کے آفیشلز ہیں ان کے لیے اس بیس پہ ریفیوز کرنا. اس پہ ہم نے بہت سارے جو ریفیوزلز ہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کیے, اس سے سکسیزفل بھی ہوئے, کیونکہ اس کا کوئی اسپیسیفک تھریش ہولڈ نہیں ہے کہ فیملی ٹائز کیا ہونی چاہیے.
تو یہ 2-4 چیزیں ہیں. باقی اب جو آپ کا سوال ہے کہ تھرڈ پارٹی آپ سپورٹ ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ شامل